ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو شاہین پریشانی کا سلام پہنچے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو دوستوں ریسرچ کے حوالے سے گائیڈنس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو ریسرچ کے اندر آپ کو اگر پتہ ہے یا نئے لوگ ہیں نہیں پتہ تو سب سے پہلے ہوتا ہے ریسرچ ٹاپک۔ ریسرچ ٹاپک کیسے چوز کیا جاتا ہے اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہے، میرے چینل پر موجود ہے۔ آپ میرے چینل کو نیچے سبسکرائب ریڈ کلر میں لکھا ہوا سبسکرائب کر کے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ریسرچ ٹاپک کی ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ نے وہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ دوسری ویڈیو اس سلسلے کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں آپ دوستوں سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلے وہ ویڈیو جا کے دیکھیں، اس کے بعد یہ دوسری ویڈیو ریسرچ کے حوالے سے ہے، پھر آپ کو جا کے یہ چیز سمجھ آئے گی۔ تو ریسرچ کیا ہوتی ہے، اس کا آپ نے ٹاپک چوز کر لیا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آتا ہے سیناپسس کا مرحلہ۔ جب آپ نے ٹاپک چوز کر لیا ہے، ٹاپک کیسے چوز کرنا ہے، کس طرح کا چوز کرنا ہے، وہ سارا کچھ میں نے بتا دیا ہے پہلی ویڈیو میں، وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ آسانی سے ٹاپک چوز کر پائیں گے۔ اب جب آپ نے ٹاپک چوز کر لیا تو اس کے بعد آتا ہے سیناپسس کا مرحلہ۔ اس کے بعد آپ نے سیناپسس لکھنی ہوتی ہے۔ سیناپسس کیا ہوتی ہے؟ سیناپسس کو آپ سمری آف ریسرچ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ کی ایکچولی ایک سمری ہوتی ہے کہ آپ کیسے ریسرچ کریں گے۔ اس سیناپسس کے اندر کچھ کنٹینٹس ہوتے ہیں جن کے متعلق آپ کو علم ہونا ضروری ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کنٹینٹس بتا دوں تاکہ آپ آسانی سے اپنے کنٹینٹس کے اوپر کام کر سکیں۔ یہ ریسرچ کا دوسرا مرحلہ ہے، دوسری ویڈیو ہے، اور ٹاپک کے بعد سیناپسس ہے۔ سیناپسس میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی انگلش نہیں مار رہا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ریسرچ جب آپ سیناپسس لکھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کنٹینٹس۔ ریسرچ کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ ریسرچ سیناپسس کے اندر سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے لٹریچر ریویو یا ریویو آف لٹریچر بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ لٹریچر ریویو یا ریویو آف لٹریچر دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے، اور تھرڈ نمبر پہ ہوتا ہے ریسرچ آبجیکٹیوز۔ ریسرچ کے آبجیکٹیوز جو آپ کے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا ہے ریسرچ ڈیزائن۔ یہ صرف آپ ابھی ان کے نام سنتے جائیں، آپ کو نام تھوڑے بہت یاد رہ جائیں، ان کے متعلق میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ میری ویڈیوز کا آگے بھی سلسلہ جاری ہے، میں آج کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کو سمجھا دوں۔ اس کے بعد صرف آپ نام سنتے جائیں، ان کی ڈیٹیلز ویڈیو میں بناؤں گا تو وہ آپ کو ملتی رہیں گی، آپ دیکھتے رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ریسرچ میتھڈالوجی۔ جب آپ ایم فل یا ایم ایس کرتے ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی کا ایک سبجیکٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ وہ پڑھتے بھی ہیں۔ تو یہ ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہوتا ہے، اس کو سیناپسس کے اندر کیسے لکھا جاتا ہے، میں سارا کچھ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور آخری نمبر پہ ہوتا ہے بیبلیوگرافی۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سیناپسس کا سب سے پہلا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن بہت ہی سیناپسس کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ٹاپک اپروول جب آپ ریسرچ پروپوزل اس کو بولتے ہیں، سیناپسس بھی بولتے ہیں، ریسرچ پروپوزل بھی بولتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے ریسرچ پروپوزل کہہ لیں یا اس کو سیناپسس کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو ریسرچ پروپوزل یا سیناپسس جب آپ اس کو اپروول اس کی لینی پڑتی ہے تب جا کے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، آپ اپنی ریسرچ شروع کر سکتے ہیں۔ ریسرچ سیناپسس کے جو کنٹینٹس ہیں ان کے اندر سب سے پہلا جو ہے نا وہ انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن کیا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنے پیجز ہونے چاہیے، میں سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز۔ آپ کا لائک کرنے سے کچھ نہیں چلتا، لیکن ہماری کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، ریسرچ جب آپ بنانے لگتے ہیں تو پہلے اس کا ریسرچ ٹاپک ہوتا ہے، وہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے سیناپسس دینی ہوتی ہے۔ سیناپسس کے اندر کنٹینٹس ہوتے ہیں، اور پہلا کنٹینٹ ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے، یہ فرسٹ سٹیپ آپ کا ہوتا ہے ریسرچ پروپوزل کے اندر۔
یہ ایک سمری ہوتی ہے ریسرچ کی کہ آپ ریسرچ کیسے کریں گے، کس طرح کریں گے. آپ کے مائنڈ میں ایک چھوٹا سا آپ کا یہ جو ہے نا خاکہ ہونا ضروری ہے کہ آپ ریسرچ کیسے کریں گے تاکہ آپ کے لیے ریسرچ ایزی ہو. تو یہ اصل میں بیسیکلی کیا جو ہوتا ہے، یہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ ریسرچ گیپ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، کہ جو نئے لوگ ہیں میں ان کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اگر آپ بھول چکے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے جو پہلے ریسرچ ہو چکی ہے، تو جو آپ ریسرچ لکھنے جا رہے ہیں، جو پہلے ریسرچ کے گیپ ہیں، جو چیزیں وہاں پر نہیں لکھی گئی ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. یہ آپ کی ہو گئی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن یا ریسرچ گیپ بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ انٹروڈکشن کتنے صفحوں کا ہوتا ہے؟ یہ آلموسٹ 2 پیجز کا ہوتا ہے، 2 پیجز، کیونکہ یہ صرف سمری ہوتی ہے ریسرچ کی. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز کی طرف آپ نے نہیں جانا، بہت زیادہ لکھنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ لکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی کو، لیکن آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جتنی آپ کی سنیپسس بڑی ہوگی، جتنے زیادہ بڑا ہوگا سنیپسس یا سمری آپ کی، اتنا ہی زیادہ ریسرچ آپ کو کرنی پڑے گی، اتنی زیادہ ریسرچ آپ نے لکھنی پڑے گی، اتنے پیجز آپ نے زیادہ لکھنے پڑیں گے. کیونکہ جس چیز کی سمری بڑی ہوتی ہے نا، اس کا تو اصل چیز تو وہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے. جیسے آپ کسی سبق یا کسی چیز کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو خلاصہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. اگر خلاصہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اوریجنل چیز تو اس سے بھی 10-20 گنا بڑی ہوگی. تو سنیپسس آپ نے بہت کوشش کرنی ہے چھوٹا لکھنا ہے. انٹروڈکشن آپ نے کتنا لکھنا ہے؟ 2 پیجز. اگر پیجز آپ کو سمجھ نہیں آتی، چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں آپ نے 150 to 200 ورڈز، 150 سے 200 ورڈز آپ نے لکھنے ہیں انٹروڈکشن کے اندر. یہ آپ کو مائنڈ میں رہنا چاہیے کہ آپ سنیپسس کا انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں. سنیپسس کا جو پہلا مرحلہ ہے انٹروڈکشن، اس میں آپ نے 150 سے 200 ورڈز لکھنے ہیں. اگر آپ کی مطلب کہ ان خلاصہ نہیں ہو رہا، آپ کی لمبی ہو رہی ہے، تو میکسیمم جو ہے 250 to 300 ورڈز، یہ آپ کی آخری لمٹ ہے. 200 سے 350 الفاظ کے اندر آپ کے سنیپسس کا انٹروڈکشن مکمل ہر صورت میں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ لمبا آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. اس سے لمبا کرنے کی ہرگز بھی کوشش نہ کریں. کوشش کریں کہ جتنا چھوٹا ہو سکے اتنا ہی لکھیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ نارمل جو ہوتا ہے 150 سے 200 ورڈز تک ہوتا ہے، اور اگر آپ کا لمبا ہو رہا ہے تو آپ 250 سے 350 ورڈز تک میکسیمم کوشش کریں کہ 300 سے آگے آپ کا ایک لفظ بھی نہ جائے. فائنل پوائنٹ 300 ورڈز تک آپ لکھ سکتے ہیں. جی بالکل اتنا بھی چھوٹا نہ ہو کہ آپ کا انٹروڈکشن اس میں آپ کلیریفائی نہ کر پائیں اپنے انٹروڈکشن کو. تو آپ نے انٹروڈکشن کو کلیریفائی کرنا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ 200 سے 250 ورڈز کے درمیان آپ کے سنیپسس کا انٹروڈکشن مکمل ہر صورت میں ہونا چاہیے. اس سے چھوٹا بھی نہ ہو تاکہ جو ہے نا آپ اپنا آئیڈیا مکمل طور سے اس میں کنورٹ نہیں کر پائیں گے، کنوے نہیں ہوگا. تو اگر 250 سے 300 الفاظ تک ہوگا تو اس میں وہ کلیئر بھی ہو جائے گا انٹروڈکشن، اور زیادہ لمبا بھی نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے لکھنا ہے 250 سے 300 الفاظ تک انٹروڈکشن آپ کا. یہ ریسرچ کی سنیپسس کا فرسٹ مرحلہ ہے جب آپ ٹاپک چوز کر لیتے ہیں. اس کے اندر آپ نے کیا چیز لکھنی ہے میں نے آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دوں. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن یا ریسرچ گیپ، جو پہلے ریسرچ ہو چکی ہے اس میں کیا چیز کمی ہے، آپ نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو ریسرچ گیپ ہے اس پہ آپ کا تھیسس مکمل ہو سکتا ہے، کمپلیٹ ہو سکتا ہے. کیا اتنا گیپ ہے کہ آپ اس میں اپنا تھیسس مکمل کر لیں، اتنی نئی انفارمیشنز اس میں ڈال سکیں کہ آپ کا تھیسس مکمل ہو جائے. اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ٹاپک بھی صحیح ہے، آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ سنیپسس بھی بنا سکتے ہیں، آپ انٹروڈکشن بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ریسرچ کی سنیپسس ہو گئی اور اس کا انٹروڈکشن ہو گیا. یہ ایکچولی انٹروڈکشن کیا ہے؟ جرنی ٹو ریسرچ، کہ مطلب اب آپ ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو لکھتے ہوئے بہت ہی سیریس بیہیویئر استعمال کریں، اچھے سے الفاظ کا چناؤ کریں، اور سنٹینسز جو ہیں آپ کے وہ زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے. سنٹینسز آپ کے
ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें, मुनासिब फ़िक्रा इस्तेमाल करें ताकि इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़े, ताकि आपका रिसर्च सिनॉप्सिस जो है वो अप्रूवल के लिए मंजूर कर लिया जाए। अगर आपका ये सिनॉप्सिस का अप्रूवल आपको नहीं मिलता तो आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई सलूशन नहीं है। तो इसमें अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। जो ख़ास तौर पर आप सिनॉप्सिस लिखते हैं तो इस पर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। बहुत ज़्यादा तवज्जो देने से आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप रिसर्च भी बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो ये सिनॉप्सिस आपका लिखा जाएगा 200 से 250 वर्ड्स तक, मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक, या आप मुनासिब जो पेजेस होते हैं 2 पेजेस आप लिख लें। तो ये आपका रिसर्च जो है ना उसका सिनॉप्सिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सिनॉप्सिस का कंटेंट्स जो है मैंने बताए हैं वो आपको समझ तो नहीं आए होंगे, लेकिन उसका रिसर्च के जो सिनॉप्सिस का पहले इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको काफ़ी मालूमात मिल चुकी हैं और इन कंटेंट्स को बारी बारी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी होगी है, बोरिंग भी होगी है, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। तो शाइन अकबर शानू को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।